السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات صحابہ سے پڑھتے ہیں۔ پہلے تو ہم آپ کو ایک بتایا تھا، اس کے پہلے ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تکالیف ہے اس کا سلسلہ شروع ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر یہ کہا کہ تم ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا کاہن یعنی نجومی ہو اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ وہ اس آدمی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو پارا پارا کر دیا اور ہمارے دین میں سے بہت سے غیب نکال دیے، اور جا کر اس سے کھل کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ سب نے یہی کہا کہ ہمارے علم میں اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ سے کہا، اے ابو الولید، یہ عتبہ کی کنیت ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر ہے یا آپ کے والد عبداللہ؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا، آپ بہتر ہے یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کے خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ غیب نکالتے ہیں، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو آپ یہ بات ہمیں سمجھائے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے ایسا کوئی نوجوان نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے نعوذ باللہ آپ سے زیادہ منحوس ثابت ہوا ہو۔ آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو بالکل ختم کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے غیب نکال دیے اور سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا، یہاں تک کہ سارے عرب میں سے یہ مشہور ہو گیا ہے قریش میں سے ایک جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اور قریش میں ایک نجومی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم بس اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں نعوذ کی طرح ایک چیز سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محنت کرتے تھے کفار کے اندر کہ یہ لوگ ایسے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اے آدمی، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیں گے کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے آپ اپنے لیے قریش کی عورتیں پسند کر لیں، ایک کیا 10 سے شادی کرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بات کہہ چکے؟ تو عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، تم نے بات پورا کر دیا؟ تو عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ ٹلائے تو تو کہہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی، جیسے عذاب آیا عاد اور سمود پر۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا، بس آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر عتبہ قریش کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا، وہاں کیا بات چیت ہوئی؟ تو اس نے کہا، میرے خیال میں آپ لوگ ان سے جتنی باتیں کہنا چاہتے تھے وہ سب باتیں میں نے ان کو کہہ دی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کیا کچھ جواب دیا؟ تو عتبہ نے کہا، ہاں، لیکن پھر کہنے لگا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبہ کو عبادت کا گھر بنایا، اس نے جتنی باتیں کی ان میں سے مجھے صرف یہی ایک بات سمجھ آئی کہ وہ تم کو عاد اور سمود جیسے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تم لوگوں نے کہا، تیرا ناس، وہ عجیب بات ہے کہ وہ آدمی تم سے عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو عتبہ نے کہا، میں کیا کروں، اس نے جتنی باتیں کہیں ان میں سے عذاب والی بات کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہقی وغیرہ نے حاکم سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مزید بھی پڑھیں گے، ابھی تھوڑا بنائیں گے کیونکہ
ہم سمجھتے ہیں لوگوں کے پاس اکثر ٹائم نہیں ہوتا. آپ لوگوں سے درخواست ہے جس چیز پر بھی آپ سنتے ہیں یا فیس بک پر یا یوٹیوب پر اور یا ٹک ٹاک پر تو سپورٹ کریں اور سنا کریں اور عمل کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم.